لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فزت ورب الكعبة. 19 رمضان کی صبح جب حضرت علی علیہ السلام کی ضربت لگی تو آپ کی زبان مقدس سے یہ فقرہ برجستہ برآمد ہوا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد جو کلام فرمایا وہ یہی کلام تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہی ایک جملہ امیر المومنین کی زندگی کا بہت بڑا آئینہ ہے کہ اسی جملے میں امیر المومنین کی پوری حیات کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی پر کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ چھوٹا سا فقرہ، اور وہ فقرہ جو آپ نے بالکل اس وقت فرمایا کہ جب آپ کے سر پر عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی اور عین حالت سجدہ میں ضربت لگائی، اس وقت میں ہی آپ نے فرمایا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ علی وہ شخص ہیں کہ جن کی پوری زندگی کامیاب ہی کامیاب ہے۔ علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہے، ہر وقت کامیاب ہے، ہر ساعت کامیاب ہے، ہر اعتبار سے علی کی زندگی کامیاب ترین زندگی ہے۔ مگر علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد یہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس ایک فقرے کے اندر حیات علی بن ابی طالب کو تلاش کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ حیات علی ہے کیا۔ علی علیہ السلام کے ضربت لگی اور وہ بھی سجدے کے عالم میں، نماز صبح کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ امیر المومنین کے ضربت لگی، اور ضربت لگتے ہی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آغاز اور انجام کی نشاندہی فرما دی کہ میرا سفر حیات اتنا کامیاب ہے کہ کعبے سے حیات کا سفر شروع ہوتا ہے اور مسجد پر آ کے تمام ہوتا ہے۔ یعنی علی علیہ السلام دنیا کے وہ واحد انسان ہے کہ جن کی حیات اتنی پاکیزہ، اتنی طیب و طاہر کہ کعبے سے شروع ہوتی ہے اور مسجد پر تمام ہوتی ہے۔ جب کعبے میں 13 رجب کو ولادت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوئی ہے اور اس کے بعد سے حیات علی کو دیکھتے چلے جائیے تو تمام کہاں پہ ہو رہی ہے؟ تمام ہو رہی ہے مسجد کوفہ پر، اور وہ بھی حالت سجدہ میں۔ علی کا حالت سجدہ میں علی کی زندگی تمام ہو رہی ہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے کہ علی جب کعبے میں پیدا ہوئے تو سجدہ کیا، اور علی کے جب ضربت لگی تو سجدے میں ضربت لگی۔ یعنی علی اللہ کے ان بندوں میں سے ہے کہ جس نے پیدائش کے بعد بھی سجدہ کیا اور جب جا رہے تھے دنیا سے تب بھی سجدہ کیا۔
یعنی حیات علی کو اگر تلاش کرنا ہے تو میدان جنگ میں دنیا تلاش کرتی ہے، ہم کہتے ہیں حیات علی کو کعبے میں تلاش کرو۔ حیات علی کا کعبے سے سفر شروع ہوتا ہے اور مسجد پا کے تمام ہوتا ہے۔ جب 19 رمضان کو کائنات کے امام کے ضربت لگی، فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہاں سے شروع ہوا سفر حیات حیدر کرار؟ خانہ کعبہ سے۔ چنانچہ اس بات کو کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کسی ایک آدمی نے لکھا بلکہ مستقل علماء نے لکھا۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ ہے یہ بات کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، فی جوف الکعبہ، کعبہ اور وہ بھی خاص اندر درون کعبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ چنانچہ حاکم نے مستدرک میں اس بات کی وضاحت فرمائی اور یہ لکھا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، اور یہی نہیں لکھا کعبے میں بلکہ لکھا کہ تواتر سے یہ بات پہنچ رہی ہے، حد تواتر تک یہ بات پہنچی ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، علی خانہ خدا میں پیدا ہوئے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا نہیں، اور عجیب عجیب لوگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا میں لکھا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی علی کی پیدائش پر بھی تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اور شہادت پہ بھی تمام دنیا کا اتفاق ہے کہ علی کی شہادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ابن ملجم کی ضربت سے علی کے زخم کاری آیا اور علی اسی سے جابر نہ ہو سکے اور علی شہید ہو گئے۔ کبھی آپ نے تلاش کیا کہ وہ کتنا معتبر شخص ہوگا اللہ کی نظر میں کہ جسے اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا؟ کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، کعبے میں کسی کی ولادت نہیں ہے، کعبے میں علی کی ولادت ہے۔ آئیے کعبے کی حیثیت آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کیجئے کہ ہم نے جب کعبے کو ثواب کی جگہ، ثواب کا گھر اور امن کا گھر قرار دیا۔ کعبہ مامن ہے، کعبہ ثواب کی جگہ ہے، وہاں سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اور کعبے سے امن بھی سب، ہم نے امن کی جگہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً وَأَمْنًا لِلنَّاسِ، ہم نے امن کی جگہ بنایا۔ فَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو تم مقام ابراہیم کو مصلی کی حیثیت سے اختیار کرو، نہ جائے نماز بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد آیت کا ٹکڑا عجیب ہے، یہ سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے کہ جس آیت میں پروردگار عالم حیثیت خانہ کعبہ کو معین کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، ثواب کی جگہ ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے عہد لیا وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، کیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے عہد لیا۔ کس سے عہد لیا؟ ہم نے عہد لیا ہے وہ طواف کریں۔ ہم نے کس سے عہد لیا؟ ابراہیم سے عہد لیا۔ ہم نے اسماعیل سے عہد لیا۔ کس چیز کا عہد لیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو طہارت خانہ کعبہ کا کام پروردگار کس سے لے رہا ہے؟ جناب ابراہیم سے لے رہا ہے، جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوسرے جناب اسماعیل سے لے رہا ہے، جو پوری تاریخ اسلام میں ذبیح اللہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو
طواف کرنے والوں کے لیے پاک کیا جا رہا ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کیا جا رہا ہے، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کیا جا رہا ہے، اور قیام کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں ایک جگہ قیام کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ نے پاک کرایا ابراہیم و اسماعیل سے اپنے گھر کو، تاکہ اس گھر کے اندر اور اس گھر میں اعتکاف کیا جائے، اس کا طواف کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے۔ اب سوچیں کہ اللہ نے جس کی طہارت اسماعیل اور ابراہیم جیسے نبیوں سے کرائی تھی، اس گھر کے اندر اللہ نے اپنے گھر، اور اس گھر کے اندر اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا جسے تاریخ نے علی کے نام سے جانا، اور پھر اسی علی کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور تمام ہوتی ہے مسجد کوفہ پہ آنے کے بعد۔ مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ضربت لگی۔ چنانچہ فارسی شاعر نے بڑی قیمتی بات کہی، کسیرا میسر نشد ان سعادت، کسیرا میسر نشد ان سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ سعادت دنیا میں میسر نہیں ہوئی ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو۔ بس علی کائنات کا ایک اکلوتا شخص ہے کہ جسے اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا، اور اس کی شہادت مسجد کوفہ میں ہے۔ کہاں ہے مسجد کوفہ؟ مسجد کوفہ کی محراب کے اندر 19 رمضان کو کائنات کا امام کھڑا ہوا نماز ادا فرما رہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام 19 رمضان کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن ملجم نے ضربت لگائی، ابن ملجم نے علی کو شہید کیا۔ علی کی شہادت اور علی کی ولادت دونوں کی دونوں اتنی معتبر ہیں کہ علی کی حیات کا انہی سے حیات کا احاطہ ہو سکتا ہے، اور دونوں جگہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ علی کی زندگی کیا ہے، امیر المومنین کی حیات طیبہ کیا ہے، علی کی پاکیزہ زندگی کیا ہے۔ علی علیہ السلام نے تبھی تو یہ فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کبھی حیرت انگیز باتوں پہ غور کریں، ادھر شام کی وادی کے اندر علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حکومت پوری مشینری کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور لوگوں میں ایسی چیزیں عام کی جا رہی ہیں افواہ کے طور پر کہ علی سے نماز کا کیا تعلق۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی شام کے اندر یہ خبر پہنچی کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے، تو ایک کہنے والے نے کہا کہ علی کو مسجد سے کیا مطلب، علی کو مسجد سے کیا واسطہ، علی کو مسجد سے کیا رابطہ۔ اسی لیے علی علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد اور علی مسجد میں شہید ہونے کے بعد تو جیسی ہی شہادت ہوئی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ مسجد کوفہ میں علی حالت سجدہ میں شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد فرمایا فزت برب الکعبہ، تاکہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تاکہ علی ایک اس جملے کو ادا نہیں فرما رہے ہیں، علی تاریخ کے لیے ایک پیغام بنا رہے ہیں کہ میں زندگی میں وہ شخصیت ہوں اور میں وہ ذات ہوں کہ جس کے روز اول سے لے کے آخری دن تک جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے، جس کا دامن داغدار نہیں ہے، جس کے دامن پر کوئی دھبا دکھایا نہیں جا سکتا۔ علی علیہ السلام کی حیثیت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو بعض مورخین نے علی کی شہادت پر لکھا کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ، علی اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ فزت برب الکعبہ زبان حیدر کرار سے نکل رہا ہے، اور اس وقت نکل رہا ہے کہ جب علی سجدے میں ہیں۔ کبھی تصور کیجئے اور کبھی سوچئے کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے سر جب اٹھاتے ہیں تو سجدے سے سر اٹھانے میں آپ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ علی سجدے سے سر اٹھانا چاہ رہے تھے کہ ابن ملجم نے تلوار لگائی، علی کے زخم آیا، تلوار علی کے سر میں در آئی، اور ادھر علی کے ضربت لگی، ادھر علی کے ضربت لگی، ادھر علی نے ضربت کھائی، ادھر علی زخمی ہوئے۔ ادھر جبریل نے پکار کے کہا علی قتل کر دیے گئے،
گئے، علی قتل کر دیے گئے۔ بس حسن و حسین مسجد میں کی طرف دوڑے، اور مسجد میں آنے کے بعد اب جو منظر بیٹوں نے دیکھا ہے وہ خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے۔ حسن و حسین نے دیکھا کہ بابا اپنے لہو میں لوٹ رہے ہیں، بابا کا مسلح خون میں تر ہو گیا ہے۔ علی کے قریب آگے بڑھے، باپ کو سنبھالا، اور باپ کو سنبھالنے کے بعد امام حسن نے رومال باندھا، حیدر کرار کے سر پر رومال باندھا۔ امام کے جب رومال سے سر کو باندھا گیا تو امام فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے بیٹا اسے اور ذرا کس دو، اسے اور چست کر دو۔ امام حسن نے رومال کو اور چست کیا، اور اس کے بعد پوچھا بابا درد کیسا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا کہ درد شدید ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ان چاہنے والوں کو نماز پڑھا دو، یہ چاہنے والے نماز پڑھا دیں، چاہنے والوں کو نماز پڑھا دو۔ آزادارو نماز ہوئی، علی علیہ السلام کو گلیب میں لٹایا، ایک کمبل کو بچھایا گیا اور اس پر علی کو لٹایا تاکہ گھر تک لے کے جائیں۔ لیکن ابھی گلیب میں لٹا رہے تھے کہ کسی کی آواز، دروازہ مسجد سے کسی بی بی کی آواز آئی، اے حسن تمہیں زینب نے سلام کہا ہے اور کہلایا ہے کہ بابا کو جلدی سے گھر لے آؤ، اور اگر بابا کو نہ لائے تو زینب مسجد کوفہ میں آ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ علی نے غش سے آنکھوں کو کھولا، یہ آواز علی کے کان تک پہنچ گئی۔ علی علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا اور ایک جملہ فرمایا، اے بیٹا حسن اس آنے والی سے کہہ دو کہ زینب کو میرا پیغام دے دے۔ اے زینب یہ مسجد کوفہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ اے زینب تمہیں تو لاش حسین پہ برہ نظر آنا ہے۔ اے زینب یہ تمہارا زخم خوردہ باپ ہے، یہاں لاش حسین نہیں ہے۔ عزادارو علی کے رونے والوں، علی کے چاہنے والوں، آج یہ شہادت کا زمانہ چل رہا ہے، علی امیر المومنین کی شہادت کا زمانہ چل رہا ہے۔ عزادارو لے کے چلے گلیب میں، دونوں شہزادے ہیں اور پیچھے پیچھے مومنین چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے اہل اسلام چل رہے ہیں۔ جب گھر قریب آیا تو مولا نے فرمایا بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہ چلے جائے، اس لیے کہ اب بیٹیاں مجھ سے لپٹ کے روئے گی۔ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ کسی کے کان میں میری زینب کے رونے کی آواز جائے، ام کلثوم کے رونے کی آواز جائے۔ امام حسن نے آنے والوں سے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ، اب بابا فرما رہے تم واپس چلے جاؤ۔ سب نے سلام کیا علی کو، سب نے علی کے ساتھ علی کو سلام کیا، حسن مجتبیٰ کو سلام کیا اور سب رخصت ہو گئے۔ علی کی حکمت یہ تھی کہ زینب کے رونے کی آواز نامحرم کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، کسی کے کان میں نہ پہنچ جائے۔ اور یہ کوفہ ہے جہاں علی یہ چاہتے ہیں کہ زینب کی آواز کسی کے کان میں نہ پہنچ جائے۔ حائر غربت اسی شہر کے اندر، اسی دیار کے اندر، اسی جگہ پر زینب اس عالم میں آئی کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ارے رسیوں سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پشت پر تازیانے پڑ رہے ہیں، اور زینب نے غربت کے عالم میں مسجد کوفہ کو حسرت سے دیکھا، اور مسجد کوفہ کو حسرت سے دیکھنے کے بعد عجب نے یہ آواز دی بابا زینب یہاں اسیر ہو کے آئی ہے۔ اے بابا ایک وقت تھا کہ آپ نے میرے پردے کا اہتمام کیا، مگر بابا آج میری غربت کو دیکھیے کہ چاروں طرف دیکھنے والوں کا ہجوم ہے، آپ کی بیٹی آئی ہے۔ علی کا جنازہ گھر میں لے جایا گیا، اور جیسے ہی علی علیہ السلام کا جنازہ علی کو گھر میں لے، زخمی باپ کو جیسے ہی زینب نے دیکھا، بیٹیوں نے دیکھا، دوڑ کے بیٹیاں لپٹ گئی۔ اے بابا ارے یہ غربت کا عالم، مدینہ دور ہے۔ عزادارو علی زخمی علی علیہ السلام کو لٹا دیا گیا۔ 19 کا دن گزرا، جراح کو بلایا گیا، اور جیسے ہی جراح آیا، جراح نے دیکھنے کے بعد کہا کہ زخم بہت کاری ہے، اور جس تلوار پر سے زخم دیا گیا ہے اس پر زہر لگا ہوا تھا، اور یہ زہر علی کے جسم میں اثر کر گیا ہے۔ اب میرا مولا جابر نہ ہو سکے گا، اب میرا مولا بچ نہ سکے گا۔ عزادارو 19 کا دن گزرا، رات آئی، بے
قراری میں علی رات گزار رہے ہیں. ارے کبھی حسن کو بلاتے ہیں, کبھی حسین کو بلاتے ہیں, کبھی زینب کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اور کبھی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں, اور کبھی عباس کو دیکھتے ہیں. رات گزر گئی, 20 کی صبح آئی. اب علی بے قرار ہیں. آج درد کی شدت ہے, آج علی پر غشی پہ غشی آ رہی ہے, اور جب بھی غش سے علی کو اضافہ افاقہ ہوتا ہے فوراً حسن کو آواز دیتے ہیں, بیٹا 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 کیسے ہو, کیا محسوس کر رہے ہو, اے میرے لال ہمارے غم میں شور و بکا نہ کرنا, اے بیٹا خیال رکھنا, صبر کرنا. اور اب جب حسن کہتے مولا یہ چاہنے والے آئے ہیں جو آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. عزادارو علی حسرت سے انہیں تقوی کی وصیت فرماتے تھے, انہیں خوف خدا کی نصیحت فرماتے تھے, اور فرماتے تھے ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرے رہو. اور یہ کہتے کہتے دن گزر گیا, رات گزر گئی, اور جب رات گزری ہے تو اب تاریخ بس ایک جملہ سن لیں کہ عجیب بات ہے. دن گزر گیا 20 کا, رات آ گئی, اور رات تقریباً آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. چاہنے والے علی کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. علی علیہ السلام نے حسن سے کہا بیٹا اب شدت کا وقت ہے, اب تو ہم دنیا سے جانے والے ہیں, اے بیٹا ذرا ان چاہنے والوں کو بلاؤ. بیٹیوں کو پردے میں بھیجا, بیٹیوں کو پردے میں بھیجا, اور چاہنے والے آئے گھر میں. علی علیہ السلام نے سب کو صبر کی وصیت کی, علی نے تقوی کی نصیحت فرمائی, اور اس کے بعد علی نے صرف ایک جملہ کہا کہ اب تمہارا امام تم سے رخصت ہو رہا ہے, تم رخصت ہو رہا ہے, خدا حافظ. اب علی کے یہ جملے زینب کے کان سے ٹکرا گئے, زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. تو اتنا سن کے علی نے صرف چاہنے والوں سے اتنا اشارہ کیا کہ دیکھو میری بیٹی رو رہی ہے, ہائے یہی زینب کوفے میں اسیر ہو کے آئی, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پشت پتا زیانے لگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ.